غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے پکارا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شان غوث پاک۔ آج ہم بات کریں گے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والی 11ویں شریف کی برکتوں کے بارے میں۔ 11ویں شریف میں کیا ہوتا ہے، 11ویں شریف کی محافل کس مقصد کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ 11ویں شریف میں جو بزرگان دین کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور خاص طور پر حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں۔ اس پروگرام میں انشاءاللہ الکریم بزرگ مبلغین سے ہم موضوع پر گفتگو بھی کریں گے، کلام بھی شامل کریں گے، غوث پاک کی مناقب بھی شامل کریں گے، درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں کلام کو شامل کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر نعت خواں عبد الرحیم اتاری بھائی موجود ہیں۔ عبد الرحیم بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے، اور اس کے بعد جو ہمارے مبلغین ہیں ان سے ہم موضوع پر گفتگو کریں گے۔ عبد الرحیم بھائی، آج کون سا کلام سنائیں گے ہمیں؟ آج مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ اللہ، کون سا کلام ہے؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار واہ، آنکھوں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، میں، ہمیشہ نقش رہے ہوئے یار آنکھوں میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، نہ کیسے یہ گل و غنچے ہو خار آنکھوں میں، نہ کیسے یہ گل و غنچے ہو خار آنکھوں میں، بسے ہوئے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں، بسے ہوئے ہے مدینے کے خار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے
رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اسے کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اسے کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے رو یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو مدینے کو دیکھتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی سنہری جالیوں کو دیکھتی ہیں، اللہ اللہ، جو مکہ پاک کی فضاؤں کو
دیکھتی ہیں، جو خانہ کعبہ کی زیارت کرتی ہیں، کتنی خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتی ہیں۔ امیر اہل سنت آقا کی بارگاہ میں کیا خوب عرض کرتے ہیں، تیری جب کہ دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، جو مکہ پاک کی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دیوانہ وار خانہ کعبہ سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اللہ سب کو وہ دن دکھائے، مکے کی، مدینے کی با ادب با ذوق اللہ حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک تیرے پیاروں کا صدقہ، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کو، جتنے بھی ہمارے ساتھ ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، ہمارے کیمرہ مین ہیں، ایم سی آر والے، پی سی آر والے، جتنے ہمارے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، آئی ٹی کے لوگ ہیں، جتنے افراد مولا تیرے حبیب علیہ السلام کی دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں، آقا کریم کے روزے کی زیارت کے لیے تڑپ رہے، میرے مولا سب کو اپنے پاک در کی، اپنے حبیب علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا موضوع وہ ہے 11ویں شریف کی برکات۔ 11ویں شریف، سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 11ویں شریف کسے کہتے ہیں۔ جب یہ معلوم ہوگا تو پھر اس کی برکتیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں، 11ویں شریف منانے کی برکتیں کیا کیا ملتی ہیں، یہ انشاءاللہ پھر ہم جانیں گے۔ بہت سارے ناظرین ہو سکتا ہے ایسے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں جو نام تو سنتے ہوں 11ویں شریف، لیکن 11ویں شریف ہوتی کیا چیز ہے یہ ہو سکتا ہے بہت ساروں کو معلوم نہ ہو۔ تو حکیم غزالی صاحب سے پوچھتے ہیں، حضور یہ بتائیے گا کہ 11ویں شریف کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں شریف، کیونکہ آپ نے ابھی شروع میں بھی فرمایا کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے 11 ربیع الثانی کو ہم ان کی فاتحہ، ان کی نیاز کراتے ہیں، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 11 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اور اسی نسبت سے پوری دنیا کے اندر آپ کی فاتحہ کرائی جاتی ہے، آپ کو اصال ثواب کیا جاتا ہے، محافل منعقد وغیرہ محافل منعقد ہوتی ہے۔ اس محفل میں ہوتا کیا ہے؟ اس محفل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، اور اولیاء کرام کی منقبت پیش کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی جاتی ہیں، ان کے واقعات بتائے جاتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت بھی پیدا ہو، اور ہمیں پتہ چلے کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شخصیت ہم سے سینکڑوں سال پہلے گزری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتنا کرم فرمایا، اور وہ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے، اور انہی کی نسبت سے ہم 11ویں شریف کو یعنی 11 ربیع الثانی کو خاص طور پہ ان کی نیاز مناتے ہیں۔ یعنی یہ تو 11 ربیع الاخر کو تو خاص طور پر ایک، جس کو ہم بڑی 11ویں کہتے ہیں، بڑی 11ویں شریف ورنہ اچھا حکیم صاحب ایسا بھی ہے کہ خاص 11 تاریخ کو ہی اگر کوئی غوث پاک کے نام کی آپ کے اصال ثواب کے لیے محفل منعقد کی جائے گی تو اسی کو 11ویں کہیں گے؟ اگر کوئی 10 تاریخ کو کرتا ہے، کوئی 2 تاریخ کو کرتا ہے، تو کیا اس کو 11ویں نہیں کہا جا سکتا؟ بالکل کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ 11ویں شریف ایک آپ کی طرف نسبت ہے، ٹھیک ہے، اور اصل مقصد کیا ہے کہ اس میں آپ کا ذکر خیر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے، اور اصال ثواب کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اصل مقصد کیا ہے کہ یہاں ان کو اصال ثواب کرنا ہے، وہ آپ 11 تاریخ کو کریں، 10 تاریخ کو کریں، بلکہ پورے سال میں آپ جب بھی کریں، وہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آپ فاتحہ دلائیں گے تو خود بخود اس فاتحہ کا نام ہی 11ویں شریف آ جائے گا۔ واہ، یعنی غوث پاک سے نسبت کی وجہ سے اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ بہار شریعت میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11ویں کو حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ یہ بھی اصال ثواب کی ایک صورت ہے، بلکہ غوث پاک کی جب کبھی فاتحہ ہوتی ہے کسی بھی تاریخ میں ہو، عوام اسے 11ویں کی فاتحہ بولتے ہیں۔ تو یہ جو اصال ثواب
کیا جاتا ہے بزرگان دین کو، ہم اپنے والدین کو جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کو اصال ثواب کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو اصال ثواب کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی مسلمان دنیا سے جا چکے ان کے لیے اصال ثواب کا جو بھی پروگرام کرتے ہیں تو اس کو ہم اصال ثواب کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح چہلم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 40ویں دن ہم اپنے مرحوم کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح تیجا جس کو بولتے ہیں، یا سوئم جس کو کہتے ہیں، یا اسی طرح کچھ اور بھی مختلف برادریوں میں اس کے نام ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہوا تو اس کے تیسرے دن، انتقال کے تیسرے دن ہم ایک سلسلہ کرتے ہیں، اس میں قرآن خوانی کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، اور پھر حسب توفیق جس کو توفیق ہوتی ہے تو وہ کچھ اس میں کھانا وغیرہ بھی کھلا دیتا ہے اصال ثواب کی نیت سے۔ تو اصال ثواب کے لیے اگر اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو نیا کچھ شروع ہو گیا ہو۔ ہاں، غوث پاک سے اسے نسبت اگر ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم 11ویں کہتے ہیں۔ کریم رضا بھائی، اصال ثواب کی جس طرح ہم نے بات کی کہ 11ویں شریف یہ اصال ثواب کی ایک صورت ہے، میں چاہوں گا اس پر کچھ بیان کریں کہ اصال ثواب جو کیا جاتا ہے، یہ اصال ثواب کرنے کا یہ جو انداز ہے کیا ہونا چاہیے، اور پھر اصال ثواب کی برکتیں کیا ہیں، تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصال ثواب کی برکتیں بے شمار ہیں، اور یہ طریقہ اصال ثواب کا پرانا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا بیان ہوا، اور احادیث کریمہ بھی میں اس کے ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک سے اگر کچھ بیان کر دیا جائے اس کا کس صورت میں ہے تو اس کے بھی ناظرین کے لیے بھی یقیناً آسانی ہوگی، اور مزید اگر مطالعہ کرنا چاہے تو وہاں پر مطالعہ بھی کر سکیں گے تفسیر میں۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں عرض کروں گا کہ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا، ترجمہ کنز ایمان: اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، بلکہ ان مسلمانوں جن کا انتقال ہو چکا ہے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ اصال ثواب کی صورت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہم سے پہلے دوسرے صاحب ایمان دنیا سے چلے گئے، قرآن سے ثابت ہے کہ دعا ان کے لیے ہوتی ہے، کی جاتی ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ ان کے لیے اصال ثواب کی ایک صورت ہوگی۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم بیان کی کہ جب عام مسلمان کے لیے دعا کرنے کا جواز ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو بزرگان دین بالخصوص صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کاملین اگر ان کے لیے دعا کریں گے تو یہ کس قدر اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ یہ اصال ثواب کرنا جو ہے یہ بڑا برکتوں والا ہے، اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ یہ جو عبد الکریم بھائی نے، ہمارے کریم رضا بھائی نے اصال ثواب کے بارے میں سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کو بیان کیا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ دعا کریم رضا بھائی یہ ہے صحابہ کرام کی، یعنی اللہ پاک نے ان صحابہ کی دعا کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ پاک جو ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ایمان والے صحابہ کرام، شہید ہو چکے، دنیا سے وصال فرما چکے، یا اللہ ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ پاک جو ہمارے جو بعد میں آئے نا صحابہ، یہ اپنے پہلے والے ایمان والے صحابہ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ تو دیکھیے جو مسلمان دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا یہ صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، بلکہ غزوہ احد جب ہوا تھا، احد میں مسلمان شہید ہوئے، تو آقا کریم علیہ السلام ہر سال آپ احد کے میدان میں جاتے اور اپنے ان صحابہ کے لیے آقا کریم علیہ السلام دعائے خیر فرمایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں
اگر وہ گناہ گار ہے، آپ کی دعا سے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اور اگر وہ نیک ہے تو آپ کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کے درجات بلند فرما دے گا۔ تو اصال ثواب کرنے میں حکیم صاحب ایسا تو ہے نہیں کہ اصال ثواب کرنے میں کوئی نقصان ہو۔ اصال ثواب میں کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ ذکر و درود کرتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، آپ اللہ کے نام پر آپ کچھ کھانا وغیرہ بنا کر آپ تقسیم کرتے ہیں اور نیت یہ کرتے ہیں یا اللہ پاک اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچے۔ تو یہ ساری اصال ثواب کی صورتیں، اور اصال ثواب کرنا یقیناً یہ بہت اجر و ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ حکیم صاحب کیا فرمائیں گے؟ اصحال ثواب آپ نے بہت ایک اچھی بات کہہ دی کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ اب اس کا اصحال کرنا کسی بھی صورت میں ممنوع نہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے بھی آیت بھی فرمائی کہ اصحال ثواب دعا کرنا اور پھر اصحال ثواب کرنا یقیناً یہ کسی بھی صورت میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ صرف اس کے لیے نہیں کہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، جو شخص دعا کر رہا ہے اس کے لیے بھی فائدے سے خالی نہیں۔ صحابہ کرام کا اس بارے میں عمل کیا ہوتا تھا؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ بیان۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث ہے ٹھیک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور میرا گمان ہے اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا اس کا اجر میری ماں کو ملے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے، اب وہ کوئی بھی صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر جو ہے وہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی والدہ کے لیے اصال ثواب کی بات کر رہے ہیں، اور کیا ہم میں سے اگر جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کیا ہم نے آج تک اپنے والدین کے لیے کوئی اصال ثواب کیا؟ کیا ہم نے ان کو کوئی تحفتاً ہدیتاً کوئی قرآن پاک کی آیت، کوئی سورت، کوئی پارہ پڑھ کے انہیں اصال کیا؟ اگر نہیں کیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے والدین جنہوں نے ہمارے لیے پوری زندگیاں لگا دی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے لیے کوئی اصال ثواب کا سلسلہ کریں۔ بہت آسان ہے، اور دعوت اسلامی نے ہمیں اس کا بہت آسان طریقے اور مواقع فراہم کیے ہیں۔ آپ مسجد بنا دیں، مسجد میں کوئی حصہ دے دیں اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے، مدرسے کے اندر کسی طالب علم کا آپ خرچہ اٹھا لیجئے، وہ اس کا ثواب جو ہے اپنے والدین کو بخش دیجئے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت مہنگائی کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں بالخصوص سفید پوش لوگ جو ہیں وہ مانگنے سے بھی کتراتے ہیں اور پورا کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف کی نیت سے آپ ان کے گھر میں راشن دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ان کو اگر گھر کے کرائے میں کوئی مشکل آ رہی ہے، ان کے گھر کا کرایہ ادا کر دیجئے، اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے۔ اچھا دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، بڑی خوبصورت توجہ دلائی حکیم غزالی صاحب نے کہ آپ یہ سوچیں تھوڑا سا، جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے جو عزیز ہیں۔ اچھا بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو ہو سکتا ہے ان کے چچا نے، تایا نے، ماموں نے، خالہ نے پالا ہو سکتا ہے آپ کے عزیزوں میں ایسے افراد ہو جنہوں نے آپ پر دست شفقت رکھا ہو، بچپن میں والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہو اور آپ کے کسی عزیز نے آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہو، تو کیا ان کے لیے آپ یوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ ہر نماز میں کئی مرتبہ دعا اللہ سے کریں گے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اپنے ماں باپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کے اصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا چاہیے۔ چلیں بالکل آسان آپ کو طریقہ بتا دوں، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدیں۔ دعوت اسلامی کے الحمدللہ جو رسائل ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے رسائل ہوتے ہیں، 10 20 25 روپے کا ایک رسالہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ چند رسالے خرید کر آپ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ یقین جانیے آپ کے یہ رسائل تقسیم کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے، وہ نمازی بن جائے، وہ اچھائی کی طرف آ جائے، یا کسی کو اصال ثواب کی نیت سے آپ کچھ چھوٹا سا کام کروا دیں۔ اللہ نے جیسی آپ کو توفیق دی ہے انشاءاللہ الکریم بہت آپ کو اس سے برکتیں ملیں گی۔ کریم رضا بھائی ذرا یہ بتائیے گا، اصال ثواب پر بات ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ 11ویں شریف پر اگر
مطلب غوث پاک کی نیت سے اصال ثواب کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو اس سے یقیناً بہت برکتیں ملتی ہیں۔ میں چاہوں گا خاص 11ویں شریف کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین جو تھے، ہمارے بزرگ ہیں، علماء ہیں، وہ اس پر کیا فرماتے ہیں اور اس کی کیا برکتیں ملتی ہیں 11ویں کے بارے میں۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین کی نالج کے لیے عرض کروں گا کہ اس کی برکتیں بے شمار ہیں، سبحان اللہ۔ اور علماء نے اس پر بہت کلام کیا ہے، اس کی برکتیں بیان کی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے کہ 11ویں شریف کی محفل یا محافل جو مسلمان منعقد کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے، اس کا اگر جائزہ لیا جائے اس میں ہم کیا کام کرتے ہیں؟ پہلا کام یہ ہوتا ہے ہم لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، جمع ہو کے بیٹھتے ہیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، پھر کوئی اس میں بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اولیاء کی شان بیان ہوئی، احادیث کریمہ میں جو ذکر ہوا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت بیان کی جاتی ہے سبحان اللہ۔ کہ آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کیسی عبادات کرتے تھے، مجاہدات، ریاضات، یہ سب ذکر ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کی منقبتیں پڑھی جاتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے، پھر لنگر کا انتظام ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر محفل کا اختتام ہوتا ہے، لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا اچھا، یہ جاتا ہے، سارے کے سارے کام جو ہیں یہ ثواب والے ہیں، ثواب والے۔ برکت والے ہیں۔ اس سے ایک ویسے بھی انسان کو برکتیں ملتی ہیں کہ انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور پھر ایک تعداد وہ ہوتی ہے کہ بعد میں کھانے وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اور کھانا کھا کر یقیناً بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب کی بات ہوتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں، حدیث کریمہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کی کون سی چیز بہت اچھی ہے؟ سبحان اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ، پہلی کی بات ارشاد فرمائی کہ تیرا کھانا کھلانا، سبحان اللہ، پہلی بات کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانا۔ 11ویں شریف کی محفل میں کیا ہوتا ہے؟ لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، جسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی بہترین چیز ایک کھانا کھلانا، اور الحمدللہ 11ویں شریف کی اکثر محافل میں نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، لنگر کی ترکیب ہوتی ہے، تو یہ بہترین کام ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس سے جان پہچان ہو اس کو، اور جس سے جان پہچان نہیں اس کو سلام کہنا۔ سبحان اللہ۔ اب 11ویں شریف کی محفل میں ہم نے یہ دیکھا ہے دونوں کام ہوتے ہیں، دونوں کام ہوتے ہیں، اللہ، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں لیکن بڑی محبت سے ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ملاقات ہوتی ہے، محبتیں بڑھتی ہیں، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کہ 11ویں شریف تو ان اعمال کا مجموعہ ہے جو باعث برکت، واہ، بہت تو خوب، باعث برکت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنا خود ایک کمال عبادت ہے جس کی احادیث کریمہ میں تعریف بیان کی گئی، پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پڑھا جاتا اچھا ہے۔ روزانہ بھی کیا 11ویں شریف کا کچھ ہو سکتا ہے؟ محفل قریب بڑی کرنے کا کسی کے پاس اتنا اہتمام نہیں ہے، اتنا کوئی پیسے وغیرہ نہیں ہے، تو گھر کے اندر کا چھوٹا سا کوئی بندہ کر سکتا ہے 11ویں کا، اس کو بھی مل جائے گی برکتیں یہ؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں 11ویں شریف کرنے کے لیے ہمیں کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی گئی کہ 100 آدمی ہوں گے تو 11ویں ہوگی، 200 بندے جمع ہوں گے، مسلمان جمع ہوں گے، نہیں، آپ کی فیملی ہے، شوہر ہیں، زوجہ ہیں، بچے ہیں، آپ نے گھر میں کوئی بھی اہتمام کیا، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر کچھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کیا اور فاتحہ کی، ان کے لیے اصال ثواب کیا، تو آپ کی 11ویں شریف ہو گئی۔ سبحان یہ اللہ، بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے پاس جیسے حالات ہیں، گنجائش نہیں ہے، جو آپ نے کھانا پکایا ہے اسی پہ آپ فاتحہ دیتے ہیں، جی ہاں، واہ، انشاءاللہ اس پہ بھی اس کو ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ محبت سے، عقیدت سے، آپ اللہ کی محبت میں، پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں جو کچھ بھی خرچ کریں گے انشاءاللہ الکریم اس کا آپ کو بہت اجر و ثواب ملے گا۔ ہم 11ویں شریف کی برکات پر بات کر رہے ہیں۔ اب ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 11ویں شریف کے لیے کوئی دن مقرر کرنا ضروری ہے؟ اچھا، اگر مقرر کرنا ضروری ہے تو کیا اس کے علاوہ 11ویں شریف نہیں ہو سکتی؟ امیر اہل سنت اس معاملے میں ہماری کیا تربیت فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا 11ویں شریف منانے کے لیے 11ویں کا دن مقرر کرنا ضروری ہے؟ دن مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک حدیث پاک ہے نا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا تھا. پیر ہی کا روزہ اور پیدائش کے دن دو یادیں مناتے تھے نا اس دن، کہ وحی اترنے کی یاد، پہلی وحی. جو بھی یادگار دن ہوتا ہے لوگ اپنی ذات کا بھی تو یاد رکھتے ہیں. جس کی شادی ہوئی ہو وہ تاریخ کو عام طور پہ یاد رکھے گا. حج کیا تھا کسی نے، حج تو عام طور پر ایک بار مل جائے تو مل جائے، بعض خوش نصیبوں کو بار بار ملتا ہے، لیکن بھاری اکثریت کو ملتا بھی تو ایک بار، اور بیچارے کتنے ہیں کہ جن کو نہیں ملتا، اللہ ان کو بھی نصیب کرے. تو وہ حج کا ان کو یاد ہوگا کہ بھئی کون سے سن میں کیا تھا اور ہم کتنے آدمی تھے اور کیا کیا اس میں خاص خاص باتیں یاد رکھے گا. اور تاریخ آئے گی تو جو دل میں ذوق رکھتا ہوگا بولے یار پچھلے سال تو میں یہاں تھا اور فلاں سن میں عرفات میں تھا، مینا میں تھا. لیکن یاد رہنا یا یاد منانا ایک نفسیاتی طور پر انسان کی فطرت میں بھی ہے. بہت سارے یادگار واقعات اس کو یاد رہ جاتے ہیں. کہ میرے والد کو اتنے سال فوت ہوئے، فلاں تاریخ کو فوت ہوئے تھے، یہ آدمی کو یاد رہتا ہے. جیسے ہم پاکستان کا ہم کو یاد ہے 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، یہ یادگار ہے نا، تو یاد ہے ہم کو. اسلامی تاریخ 27 رمضان تھی اور یہ انگریزی تاریخ 14 اگست، اور منایا بھی جاتا ہے. کبھی اس میں وسوسہ بھی نہیں آتا کہ یہ خالی 14 اگست کو پاکستان کے دن کیوں منایا جاتا ہے، سارا سال منانا چاہیے. تو سارا سال کو منائے تب بھی کوئی برائی نہیں ہے اس میں. دیکھیے نفسیات جو ہے نا آدمی کی جو مائل ہوتی ہے ذہن، وہ مخصوص تاریخ پر مائل ہوتی ہے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ 11ویں شریف کی طرف ایک طبیعتیں مائل ہوتی ہیں جو غوث پاک سے محبت کرتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک کی 11ویں، اور اس مخصوص تاریخ کی انشاءاللہ ہمیں برکتیں بھی ملے گی. ورنہ سال میں کسی دن بھی ہم نیاز کریں 11ویں شریف کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے تعلق سے شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو علماء خاتم المحدثین بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ہندوستان میں حضور غوث پاک کا یوم عرس 11 ربیع الاخر مشہور ہے، اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد و مشائخ میں متعارف ہے. ہند کے جو سادات ہیں یعنی غوث پاک کی اولاد میں سے ان میں، اور جو قادریہ سلسلے کے مشائخ ہیں، پیران نظام ہیں، تو ان میں یہ تاریخ مشہور ہے. 11 تاریخ کو آپ کا یوم عرس ہوتا ہے. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. 11ویں شریف کی بہت برکتیں ہیں، اور اگر ممکن ہو سکے تو 11 تاریخ کو، ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو گھر کے اندر ضرور 11ویں کا اہتمام کرنا چاہیے. جس طرح ہمارے حکیم غزالی صاحب نے بیان کیا اور کریم رضا بھائی نے بھی بیان کیا کہ آپ اگر ان چیزوں کا اہتمام کر لیتے تو انشاءاللہ الکریم اس سے بہت برکتیں ملیں گی. اچھا، آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں. ایک میسیج آیا ہے، یہ کلام سنا دیں، ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. ایک میسیج یہ آیا ہے، منقبت سنا دیں سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدارا، نظر کرم. یہ بنت مظہر طاریہ خوشاب سے. عبد الکریم بھائی، جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا. عبد الرحیم بھائی، یہ 3 کلاموں کی فرمائش ہے، ان میں سے صلو علی الحبیب سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، چولی کو میری بھر دو، چولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا، ایسے سخی کو منگتا
سرورا کمگتا پھرتا ہے مالا مارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سب کا کوئی نہ کوئی سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں دامن پسارے در پر لاکھوں ولی کھڑے ہیں ہو تو ہے تیرے در سے کون کا گزارا یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیا فریدی کہاں روسیا یہ آسی کہاں آستا تمہارا نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را سبحان اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت گناہوں سمیت قبر میں داخل ہوگی اور جب نکلے گی تو بے گناہ ہوگی، کیونکہ وہ مؤمنین کی دعاؤں سے بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے مرحومین کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یار اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی دعاؤں میں جس طرح آپ اپنے عزیزوں کو یاد رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا بھر کے عاشقان رسول کو، ایمان والوں کو ضرور یاد رکھا کریں۔ دیکھیے، آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو دعا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا، بلکہ آپ جب کہتے ہیں اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما، انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ دیکھیں، دنیا سے جو بندہ چلا جاتا ہے یقیناً اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے اولاد، اس کے بچے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اس کا بہت شدت کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ حکیم غزالی صاحب کیا فرمائیں گے، انسان قبر میں جب ہوتا ہے اسے کس کی ڈھارس ہوتی ہے، کس کا انتظار ہوتا ہے؟ یقیناً میرے گھر والے میرے لیے صالح ثواب کریں، دعائیں کریں تو مجھے اس سے فائدہ پہنچے۔ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا ناطہ اس دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، اب وہ یقیناً نہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، نہ 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، غرض ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اب وہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ محتاج کہہ لیجئے اس بات کا ہوتا ہے یا اس امید پہ ہوتا ہے کہ اب میرے پیچھے رہنے والے جو افراد ہیں وہ مجھے کیا دیتے ہیں، اور جو مرحومین کو جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ زندوں کی طرف سے جو تحفہ پہنچتا ہے وہ اس کا اصالِ ثواب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور روایتوں میں اس کے بارے میں بڑی ایسی باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ جب ان کو پڑھتے ہیں تو بس دل ہوتا ہے کہ اب ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت ہی کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کا حال
قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہوتی ہے کہ اللہ قبر والوں کو ان کے زندہ یعنی متعلقین کی طرف سے ہدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت ہے کہ جب زندہ فرد اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو وہی اس کا سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ نقل کرتے ہیں کہ مومنین کی روحیں ہر شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات اور روز عید کے دن اور روز عاشورہ کے دن اور شب بارات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اب یہاں دیکھیں، میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہاں جو بات آگے ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ وہ روحیں آ کر گھر کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے پکار کر کہتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میری اولاد، اے میرے قرابت داروں، ہمارے اصال ثواب کی نیت سے صدقہ خیرات کر کر ہم پر مہربانی کرو۔ اللہ اللہ، اب وہ میت جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے مہربانی کیا ہو رہی ہے کہ جو دنیا کے اندر موجود ہیں، جو زمین کے اوپر ہیں، وہ زمین والوں کے لیے جو زمین کے اندر ہیں وہ کیا کریں؟ اصال ثواب کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اور میں اکثر ایک لفظ کہا کرتا ہوں، بات کہتا ہوں کہ آج ہم میں بیشتر لوگ ایسے ہیں، اگر ہم غور کریں کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت اچھی چیزوں میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ دعا سے ہمارے یہاں غفلت برتی جاتی ہے۔ ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، بس ہم دعا مانگی، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب دعا ہو گئی۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو اکیلے بٹھا کے اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے کبھی دعا کا اہتمام کیا؟ کہ دیکھیے دعا کرنا کتنا فضیلت کا حامل ہے کہ ہمیں بھی اس کا فائدہ مل رہا ہے، اور بیچارے جو اس دنیا سے چلے گئے وہ جو ہیں ہماری دعاؤں کے انتظار میں رہتے ہیں اور ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ دیکھیے اس کی یقیناً قدر اور اہمیت اس وقت پتہ چلے گی جب کبھی ہم دنیا سے جائیں گے، جب ہم قبر میں ہوں گے اور اس وقت ہمیں انتظار ہوگا، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی دعا کرنے والا نہ ہوا تو پھر یقین جانیے ایسی حسرت طاری ہوگی کہ پھر اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کریم رضا بھائی، میں چاہوں گا 11ویں شریف کے حوالے سے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہماری کیا تربیت کرتے ہیں اور امیر اہل سنت کا معمول کیا ہے اور آپ کیا ترغیب دیتے ہیں، اس پر کچھ بیان ہو جائے۔ 11ویں شریف کی برکات کے بارے میں اس کا ذہن بنانے کے لیے ہمارے بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی اسلام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ خاص طور پر یہ ربیع الاخر میں، یہ بڑی 11ویں کا مہینہ ہے، سالانہ 11ویں کا مہینہ ہے، اس میں ضرور 11ویں شریف کا اہتمام کرے، اور پھر فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا سال بھر اس کے گھر میں برکتیں رہیں گی۔ یہ اتنی، اور آپ نے خود اپنا بھی عمل بیان کیا کہ میں اس وظیفے پر سختی سے پابند ہوں اور میں ہر مہینے 11ویں شریف کرتا ہوں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ پابندی سے ماہانہ 11ویں شریف کی ترغیب دلاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے بہترین مشورہ بھی دیا، سمجھانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے، تاکہ کسی پہ برڈن بھی نہ پڑے اور سہولت سے یہ کام ماہانہ بھی ہوتا رہے اور سالانہ ترکیب بھی اس کی بنے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، امیر علیہ سنت حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ تاجر، جو لوگ اپنا بزنس کرتے ہیں، جن کا اپنا کاروبار ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی بکری یعنی سیل کا 1% وہ الگ کر دیں 11ویں شریف کی نیت سے، اور جو لوگ جاب کرنے والے ہیں، ماہانہ جنہیں سیلری ملتی ہے، وہ اپنی سیلری کا 2% ماہانہ الگ کر دیں، اور جو 1% نکالا تاجر نے اور سیلری والے نے نکالا 2%، بس اس کی ماہانہ آپ جو بھی بن رہی ہے رقم، بس اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں 11ویں شریف کی نیت سے۔ اگر آپ گھر میں اہتمام کر کے 11ویں شریف نہیں کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی نیک اور جائز مقصد میں خرچ کر دیں۔ سبحان اللہ۔
آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں اور اس نیت سے کر لیں کہ یہ میں 11ویں شریف کی نیت سے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ 11ویں شریف بھی ہو جائے گی، اس کا ثواب بھی ملے گا، اور جو اس کی برکتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں وہ سب ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پروگرام کا موضوع تھا 11ویں شریف کی برکات، اور آپ نے ہمارے مبلغین سے بھی سنا کہ 11ویں شریف کی کتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ الکریم ہر اسلامی مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں شریف کا اہتمام کیا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے۔ اختتام کرتے ہیں غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قصیدہ غوثیہ پر۔ قصیدہ غوثیہ ویسے تو بہت بڑا ہے، لیکن چند اشعار، 2-4 اشعار ہم برکت کے لیے آخر میں پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ عبد الرحیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ 1-2 شعر ہمیں ساتھ میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، اسیروں کی مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنال، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبی قد صفال، نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلات على حکم اتصالی، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال، وعبد القادر المشهور اسمي، وعبد القادر المشهور اسمي، وجدي صاحب العين الكمال، یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی، شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم ہے شاہ جیلانی، پیر لاسانی قطب ربانی، ان کے عشاق نے